دو بادشاہ سہل سمندر پر حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے امتوں میں ایک بادشاہ تھا، خوب شان و شوکت سے اس کے دن رات گزر رہی تھی۔ ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمکا اور وہ اپنے آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ میں جن دنیاوی عائشوں میں گم ہو کر اپنے رب تعالیٰ کو بھول چکا ہوں، ان قریب یہ ساری نعمتیں مجھ سے منعقد ہو جائے گی۔ میری حکومت و بادشاہت نے تو مجھے اپنے پاک پروردگار عز و جل کی عبادت سے غافل کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے محل سے نکلا اور ساری رات تیزی سے سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کے سرحد عبور کر چکا تھا۔ اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہیں رہنے لگا۔ وہاں وہ اینٹیں بنا بنا کر بیچتا، جو رقم حاصل ہوتی اس میں سے کچھ اپنے خرچ کے لیے رکھ لیتا اور باقی سب صدقہ کر دیتا۔ اسی حالت میں اسے کافی عرصہ گزر گیا۔ بالآخر اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو ہوئی تو اس بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بادشاہ کے پاس نہ گیا۔ بادشاہ نے پھر اپنا قاصد بھیجا اور اسے اپنے پاس بلوایا۔ اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض اور مجھے بادشاہ سے کیا کام ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں۔ جب بادشاہ کو یہ بتایا گیا تو وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر ساحل سمندر پر آیا۔ جب اس نیک شخص نے دیکھا کہ بادشاہ میری طرف آ رہا ہے تو اس نے ایک طرف دوڑ لگا دی۔ بادشاہ نے جب اسے بھاگتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا، لیکن وہ بادشاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ جب بادشاہ اسے نہ ڈھونڈ سکا تو بلند آواز سے کہا، اے اللہ کے بندے، میں تجھے کچھ بھی نہیں کہوں گا، تو مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، میں تجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس نیک شخص نے یہ سنا تو وہ بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اللہ عز و جل تجھے برکتیں عطا فرمائے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا اور کہا، میں فلاں ملک کا بادشاہ تھا۔ جب میں نے غور و فکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میں جس دنیا کی دولت میں مست ہوں یہ تو ان قریب فنا ہو جائے گی، اور اس دولت و حکمت نے تو مجھے غفلت کی نیند سلا رکھی ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے توبہ کی اور تمام دنیاوی عائشوں کو چھوڑ کر دنیا سے الگ تھلگ اپنے رب عز و جل کی عبادت شروع کر دی۔ اللہ عز و جل میرے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا، میرے بھائی، جو کچھ تو نے کیا میں تو تجھ سے زیادہ اس کا حقدار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے اترا اور اسے وہیں چھوڑ کر اس نیک شخص کے ساتھ چل دیا۔ چنانچہ وہ دونوں بادشاہ ایک ساتھ رہنے لگے اور اب وہ ہر وقت اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہتے، اور انہوں نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار عز و جل، ہمیں ایک ساتھ موت دینا۔ چنانچہ ان دونوں کا ایک ہی دن انتقال ہوا اور ان کی قبریں بھی ایک ساتھ ہی بنائی گئی۔ یہ حکایت نقل کرنے کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، اگر میں مصر میں ہوتا تو ان کی قبروں کی جو نشانیاں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتائی ہے، میں ان نشانیوں کی وجہ سے انہیں ضرور پہچان لیتا اور تمہیں وہ قبریں ضرور دکھاتا۔ نوٹ، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔